أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بیٹھ جاؤ بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا وہیں پر بیٹھ جائے بھائی. دیکھو جیسے مولانا نے فرمایا بہت قیمتی وقت ہے، عصر کے بعد کا نماز کا وقت بہت قیمتی ہے. اول تو دوستوں بزرگوں پوری ہی زندگی جو بہت قیمتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی مرحمت فرما رکھی ہے، یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانے حصے میں تیری کفایت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں. ہم اس کو تصور کریں کہ ہم سب کے سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں، اور اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن دوستوں بزرگوں، یہ وقت بہتر جب بنے گا، یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے. نہیں تو وقت کا کام تو گزرنے کا ہے، گزر رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. کہ جو سال گزر گیا، جو وقت گزر گیا، اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا، اور آگے کس کا کتنا باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر. اور اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. اور انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اور اعمال کہلاتے ہیں جو انسان 24 گھنٹے جو کام کرتا ہے. مثال کے طور پر اس وقت میں بول رہا ہوں، یہ میرا عمل ہوا. آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کا عمل ہوا. جو 24 گھنٹے جو کام کرتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، شادی بیاہ ہے، ملاقاتیں ہیں، نکلنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، جو یہ کام کرتا ہے یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں جو بدن سے نکل رہے ہیں. اور یہی سارے کام غیر بھی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں. کھانا پینا، خرچ کرنا، کمانا، شادی بیاہ، سارے کام غیر بھی کرتا ہے، سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے. فرق اس میں اتنا ہے ہم میں اور ان میں کہ ہمیں ان سارے کاموں کا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ کیا اس کی زندگی کی قدر قیمت ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی، اتنا ہی دوست بزرگوں وہ بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی وہ بے قیمت ہوگا. تو اس لیے دوست بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے یہ فکر کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کہ کون سے طریقے پر نکل رہے ہیں. کہ آیا میں اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزار رہا ہوں کہ جدھر کو دنیا چل رہی ہے ادھر کو میں بھی بھاگ رہا ہوں کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، کہ جدھر کو دنیا بھاگ رہی ہے ہم بھی ادھر ہی کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی گزر رہی ہے. اس لیے کہ دوسرے تو حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے کہ وہ مومنوں کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے. تو جنت میں تو خواہشیں پوری کر، وہ اپنی خواہشیں پوری کر رہے ہیں،
جہاں سے مرضی کمایا، جیسا مرضی کمایا، جس طرح مرضی کمایا، جیسا مرضی خرچ کیا اور جیسی مرضی زندگی گزاری کہ وہ ان کی جنت ہے، وہاں اپنی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے کہ اس دنیا کو جیل خانہ بدلایا گیا ہے، قید خانہ، اور یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ جیل خانے میں کیسے رہا جاتا ہے، کہ وہاں قیدی جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا زندگی گزارنے میں، وقت گزارنے میں، کہ جب مرضی کھا لیا، جب مرضی سو گیا، جب مرضی اٹھ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر پابند رہتا ہے کہیں کا، کہ قانون کا پابند رہتا ہے کہ اس وقت سونا ہے، اس وقت جاگنا ہے، یہ کھانا ہے، اس طرح کھانا ہے، یہ ٹائم ہے کھانے کا، یہ ٹائم ہے سونے کا، یہ ٹائم ہے اٹھنے کا، اور پھر کام دیے جاتے ہیں، یہ کام ہے کرنے کا، کوئی بڑے سے بڑا چلے جاوے۔ تو یہ جیل خانہ ایمان والوں کا ہے کہ یہاں ہم زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں، جیسا مرضی کما لیا، جہاں مرضی سے۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 باتوں کا سوال نہ کر لی جاوے، جب تک 4 باتیں نہ پوچھ لی جاوے، کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ کہ پہلا سوال کہ مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا؟ جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں ہم مال کمانے میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم پابند ہیں، کہیں گے کہ شریعت کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر ہماری زندگی اس طریقے کے مطابق گزر رہی ہے کہ جس طریقے پر کرنے کو بتلایا گیا ہے، تو پھر چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، اگر وہ نبی کے طریقے سے ہوا، اور گیا سے گیا کام ہو، اگر وہ نبی کے طریقے سے ہوا، تو پھر دوستو بزرگوں یہ چیز ہمارا یہ کام دین بنے گا، دین بنے گا۔ ایک آدمی بیت الخلاء میں جائے، بیت الخلاء کیسی جگہ ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت نہ ہو تو پاس سے گزرنا بھی گوار نہیں کرتا، اور بلا ضرورت تو کوئی جاتا ہی نہیں اندر۔ لیکن بیت الخلاء میں گیا ہے تو بیت الخلاء میں اگر نبی کے طریقے کے مطابق گیا ہے، الٹے پیر سے گیا، دعا پڑھتا ہوا گیا، سیدھے پیر سے نکلا، دعا پڑھتا ہوا نکلا، تو بیت الخلاء میں آنا جانا اس کا دین بنے گا، کیونکہ اس نے طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ہے۔ اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی آدمی کوئی عمل کرے، یہاں تک کہ کوئی آدمی نماز پڑھے، نماز کتنا اونچا عمل کہ آدمی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے نماز میں، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر نماز وہ نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوئی تو وہ نماز بھی نماز نہیں رہتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اس طریقے پر نہیں پڑھی جس طریقے پر میں نے بتلائی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نماز کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بد دعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے۔ تو جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوئی تو بیت الخلاء میں جانا بھی دین بنا، اور ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہماری اونچی سے اونچی عبادت، نماز جیسی نماز عبادت اگر وہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ نماز بھی بد دعا دینے کا سبب بنتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم یہاں زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں، اپنے عملوں کے اندر آزاد نہیں ہیں، بلکہ پابند ہے۔ اس لیے جب پابندی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو ہی پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ذمہ یہ کام تھا، تم نے کہاں تک کیا، تمہارے ذمہ یہ کام تھا، تم نے کیسے کیا۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی سے 4 سوال کیے جائیں گے کل قیامت کے دن، کہ سب سے پہلا کہ مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا ناجائز کمایا۔ اب حلال کما لیا میرا ہو گیا، میں اس کو جیسا چاہوں، جس طرح چاہوں، جہاں چاہوں، جس طرح چاہوں خرچ کروں، کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کیسے کیا؟ تو مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ اور زندگی کے اندر بہترین وقت ہوتا ہے جوانی کا، کہ وہ جوانی کہاں خرچ کی۔
اور پھر مجموعی طور پر کہ زندگی کہاں خرچ کی ہے. ہر آدمی سے سوال ہوگا اور ایسی عدالت میں ہوگا وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آ سکتا ہے نہ کوئی وکیل کام آئے گا. ہر ایک کا اپنا اپنا کرنا, اپنا اپنا بھرنا, ہر آدمی کا رجسٹر اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا, کہ ہر آدمی کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے. بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ آج کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ مجھ سے کیا کام کر رہے ہیں, کیا کرتوت کر رہے ہیں. تو اس لیے دوستو بزرگوں, ہم اپنی زندگی میں زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں, بلکہ ان سارے کاموں میں ہم یہ دیکھیں کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اسی پر انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق ہے, عملوں پر, اور یہی اعمال آدمی کے ساتھ آخر تک جانے والے ہیں. دنیا کی کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے تاکہ جہاں ہو, جس حالت میں ہو, سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہو. میں نے کہا شروع میں کہ اعمال کہتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کر رہا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو تمہارے مال کی, اہل و عیال کی, اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت قریب آ گئے اور وہ اپنے تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا وقت آ رہا ہے کہ موت کا وقت قریب ہے, دنیا سے میں جا رہا ہوں, اس گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں, جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا, تیری تیمارداری کروں گا, تیری خدمت کروں گا, تیرے سارے کام کروں گا, اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا, کفناؤں گا, دفناؤں گا, اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا, تیری تعریفیں کروں گا کہ ایسے تھے ایسے تھے. آپ نے فرمایا یہ اس کے گھر والے ہیں, اس کے گھر والے ہیں جو یہاں ساتھ چھوڑ دیں گے, قبر تک جائیں گے, بس تھوڑی سی تعریف بعد میں کریں گے پھر ختم. کہ آپ نے فرمایا یہ اس کے گھر والے ہیں, یہ اس کا بھائی اس کا گھر والے ہیں. پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے, مجھے جتنا نفع اٹھانا ہے مجھ سے کہ اٹھا لے, جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک اٹھا لے, کہ جب تیری سانس بند ہو جائے گی, تیرا انتقال ہو جائے گا تو میں دوسری طرف جاؤں گا, تو دوسری طرف جائے گا, میں دوسروں کے پاس چلے جاؤں گا, تو دوسری طرف چلے جائے گا, میں یہی ساتھ چھوڑ دے گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑ دے گا. آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی. کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے, بے پردگی نہ ہو جاوے, نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سر کڑ کر ختم ہو جائے گا. کہ ہر آدمی کل قیامت کے دن اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. جس طرح دنیا میں ننگا آیا نا, ہر آدمی ننگا آتا ہے, کہ ہر آدمی اپنی قبر سے کل قیامت کے دن ننگا اٹھے گا. تو آپ نے فرمایا یہ اس کا مال ہے جو یہی ساتھ چھوڑے گا. پھر تیسرے بھائی کو بلا کر اسی طرح پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں, جب تک دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا, جب تیرا انتقال ہو جائے گا اور تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے, اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تولیں گے تو تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی, اس کو بھاری کرنے کی, اس کو جھکانے کی, اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھ کو جنت میں داخل کرا دوں, میں وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں. پھر پوچھا صحابہ سے کہ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے, کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا. اور آج دوستو بزرگوں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ان دونوں بھائی جو ساتھ چھوڑنے والے ہیں ان کی طرف سے ہم 24 گھنٹے فکر مند رہتے ہیں, اور جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے اس کی طرف سے غفلت برتے ہوئے ہیں, یعنی عملوں کی طرف سے. اس لیے ہمیں عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے. اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے. جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے ویسے ہوں گے, اگر اندر یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے, اور
اگر خدا نہ خواستہ اندر کا یقین خراب ہوا، بگڑا ہوا ہوگا، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ماشاءاللہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ چلے 4 مہینے میں نکالا جاتا ہے، یہ خالی یہ نہیں ہے کہ ایک روٹین چل رہا ہے، ایک چیز ہے چلو بھائی تبلیغ والوں نے تشکیل کی ہے تو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، چلنا تو کرنا ہی پڑے گا، سال کا وقت ہو گیا کہ نہیں، یہ ہم کیوں جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں؟ کہ ویسے وقت گزارنے کے لیے تو وقت تو یہاں بھی گزر رہا تھا کہ نہیں، ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں تاکہ کچھ بن کر آوے، ہمارے اندر کا یقین بدلے، ہماری زندگی بدلے، ہمارے اندر اپنی زندگی، اپنی دین کی کمی کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو۔ یہ اجتماع کا مقصد ہے۔ خالی اجتماع کا مقصد جمع ہونا، بیان سننا، سننے والوں کو دیکھنا کہ خالی اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے دین کی کمزوری کا احساس پیدا ہو، ہمارے اندر اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو، کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ جیسا آج دنیا داری کا احساس ہے، دنیا کی فکر ہے، تو اگر کوئی آدمی کوئی ملازم کام پہ نہیں گیا یا کسی نے اپنی دکان نہیں کھولی، کسی وجہ سے کوئی کام آ گیا، کوئی چیز ہو گئی، کوئی بات پیش آ گئی، اس کی وجہ سے دکان نہیں کھولی 2-3 دن، تو کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا تم یہ 3 دن سے دکان بند تھی آپ کی، آج جا کر کھول لو، 3 دن سے آپ کام پر نہیں گئے تو آج تو چلے جاؤ۔ نہیں، آدمی کو خود اس کا احساس ہے، آدمی کو خود ہی اس کی فکر ہوگی کہ میری 3 دن سے دکان بند ہے، میں 3 دن سے ملازمت پر نہیں گیا ہوں۔ تو یہ احساس کی چیز ہے جو دنیا کے اعتبار سے ہمارے اندر ہے۔ اس اجتماع کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کرے ہمارے اندر یہ احساس دین کے اعتبار سے ہو جاوے، ہمارے اندر یہ احساس آخرت کے اعتبار سے ہو جاوے، ہمارے اندر یہ احساس کہ اپنی کمی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاوے کہ ایمان، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت مرحمت فرمائی، سب سے بڑی نعمت یہ ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت، اس لیے کہ انعامات تو بے شمار ہیں، نعمتیں ہی نعمت ہے اللہ کی، کہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کہ قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اور احساس کیوں نہیں ہے؟ احساس نعمتوں کا کون سی نعمت کیسی ہے، کیا ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ یہ نعمت ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کی ملی ہوئی ہے، حالانکہ ایک ایک نعمت اللہ کی اتنی بڑی ہے کہ اس کی قدر و قیمت جب پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں نے کتنی بڑی چیز کھوئی ہے۔ اللہ نے آنکھیں دے رکھی، مثال کے طور پر کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت، ہاتھ پیر کتنی بڑی نعمت، صحت کتنی بڑی نعمت۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، یعنی 5 نعمتوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے کہ چلی جاتی ہیں پھر واپس نہیں آتی، کہ ایک جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے کہ جوانی کی عبادت کہ اللہ کیا مقبول ہے، کہ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں کہ اپنی جوانی کی قدر کریں، اس لیے کہ اس میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو قربان کر اپنی جوانی کہ اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو سیکھنے میں، اس کے دین کو پھیلانے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے۔ تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے۔ اللہ نے مال دیا ہے کہ اس کی قدر کہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مدرسوں پر کہ خرچ کرے، کہ کل کو قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، کل کو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، صدقہ کریں گے تو کل کو قیامت کے دن ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو مالداری کی قدر کہ اگر مال تھا کہ اس میں یہ صدقہ خیرات نہیں کر سکا، آخرت میں جمع نہیں کرا سکا، اب کسی وجہ سے حالات آئے ہیں، جیسے اس وقت حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہوا، کیونکہ لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے، بہت کہنے کے لیے، ہر آدمی تقریباً پریشانی ہے کاروباری اعتبار سے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، تو ہر آدمی پریشان ہے، چھوٹے موٹے جو تاجر ہیں تو بہت ہی پریشان ہیں۔
تو حالات آئے تو مالداری کی قدر، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دو چیزوں میں دیر نہیں لگتی، وہ اچانک آ جاتی ہے۔ ایک فقر، اچھا خاصا مالدار تھا، اچھا خاصا پیسہ والا تھا کہ کاروبار پر کوئی حالات آئے ایک دم نیچے آتا چلا گیا، بیٹھتا چلا گیا۔ ایک فقر کے اچانک آ جاتا ہے، اور دوسرے بیماری بھی اچانک آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ان دونوں سے۔ تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے۔ خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر ماشاءاللہ جماعتیں بھی ہوں گے، کتنی ہوں گی؟ ماشاءاللہ جماعتیں بھی ہیں ماشاءاللہ بہت ساری نکلنے والی، اور ماشاءاللہ مجمعی بہت ہے۔ انشاءاللہ نیت اور ارادہ یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائیں گے۔ نیت پکی ہو، ارادہ ہو، پھر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے۔ اور جب اللہ کے سامنے نیت کر لے تو پھر اس نیت کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے تو ہاں لکھوا دیا تھا، کر دیا تھا، نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نیت ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ تو خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو 2 بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اوقات کو فارغ کیا، خالی اوقات آنے اوقات کو فارغ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کوئی کام نہیں ہے۔ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے 4 مہینے، چلا 4 مہینے، کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا، خالی اوقات کی قدر کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہے۔ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل نہ ہوا تو گھر آ کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ سینکڑوں جھمیلے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ 38 دن 39 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا رہا کہ ایک دن 39ویں دن 1 رکعت نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا۔ ثواب ملے گا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن فضیلت سے محروم ہو گیا، کسی کام کی وجہ سے پھنس گیا، باپ نے کوئی کام بتلا لیا، ماں نے بتلا لیا، گھر والوں نے بتلا لیا، کہیں چلا گیا کسی کی خوشی میں، کہیں اور چلا گیا کہ 1 رکعت نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پر کہا کہ خالی اوقات کی قدر کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے، مشغولی سے پہلے کہ گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ماشاءاللہ بہت سارے حضرات اس وقت اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے تو اس حدیث پر عمل کریں وہاں پر جا کر، اور کہ صحت کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ یہ ایمان کی دولت ہے۔ آج ہم دوستوں بزرگوں اس ایمان کی طرف سے بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس ایمان کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی کو مل جاتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے، بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر حاصل کرتا ہے، جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ایمان ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے ملا ہوا ہے، اس لیے ایمان کی قدر و قیمت ہمارے اندر کم ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم اپنے ایمان کی قدر کو پہچانیں کہ میری اللہ کے یہاں کیا قدر ہے، میری اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے میرے ایمان کی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی قدر و قیمت مسلمان کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ ہے ہم لوگوں کو تو وہ اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی کہ کیا قدر بتلائی، کہ یہ قدر بتلائی اللہ کے ہاں میری اور آپ کی، ہمارے ایمان کی وجہ سے یہ قدر بتلائی ہے کہ جب تک ایمان والا یعنی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا۔ ایک ایمان والے کی وجہ سے یہ سات و زمین آسمان باقی رہیں گے۔ اب ایمان والا اس دنیا میں نہیں ہے تو چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کرے گا، کہ اس کا وجود، اس کا بقا
یہ ایمان والے کی وجہ سے ہے. یہ قدر ہے ایمان کی، ایمان والے کی، اور قیمت کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چلہ 4 مہینہ، یہ اجتماعات کا ہونا، یہ اپنے اندر احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ اپنی دین کی کمزوری کا، اپنی ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو. جیسے صحابہ کے اندر احساس پیدا ہوا تھا، احساس تھا اپنے دین کا، ہر وقت اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہو جاتے تھے کہ قدر و قیمت اندر اتری بھی تھی. آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آدمی خود ہی اس کی فکر رکھتا ہے اور آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے جس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر ہوتی ہے. صحابہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوتے تھے. کہ ایک صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں ہمارے اندر کی کیفیت، جیسے اس وقت ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں، بیانات سن رہے ہیں، اندر ایک تعصب پیدا ہو رہا ہے، اندر ایک چیز پیدا ہو رہی ہے. احساس ہوتا ہے آدمی کو کہ میرا وقت کہاں گزر گیا. چلے 4 مہینے میں نکل کر آدمی کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. وہی احساس وہ ایمان کا احساس ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو صحابہ کہ نبی کی مجلس میں اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور گھر آتے ہیں بیوی بچوں کے پاس مشغول ہو جاتے ہیں، ایسی مذاق ہوتی ہے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی. کہ اتنی سی بات پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا. احساس جس میں نے کہا نا احساس، کہ وہ احساس، تو اللہ کرے یہ احساس ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. ہم یہ فکر لے کر جائیں اب یہاں سے کہ اللہ، اور اس کی توبہ کریں اس بات کی کہ اللہ اب تک جتنی ہماری زندگی غفلت میں گزری ہے اور جتنی ہماری زندگی نبی کے طریقے سے ہٹ کر گزری ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. آگے جتنی باقی ہے کہ انشاءاللہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق گزرے گی. نیت اور ارادہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی نیت ارادہ قبول فرماوے اور ہمارا زندگی گزارنا نبی کے طریقے پر آسان فرماوے.